واجب ہے۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، ایک شخص کی طرف سے کال آتی ہے کہ میں فلاں ادارے میں ہوں، کہتے ہیں جاؤ بل بنا ہے 1 لاکھ کا، میں فرضی مثال بتا رہا ہوں، اور اس سے لینا ہے 1.25 لاکھ کا، آدھا تمہارا آدھا میرا، جانے کی گاڑی کا خرچہ بھی میرے لیے اور آپ کو گاڑی بھی دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میرے لیول کے بندے کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں آنے جانے کا کرایہ اور خرچہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صاحب ایسا بولتا ہے، منع کروں تو کہتا ہے کہ تمہیں اٹھا کے سندھ کے کسی کونے میں پھینک دوں گا، تمہیں بھی یاد آئے گا کون تھا اور تمہارے بچوں کو بھی یاد آئے گا۔ بہت مشکل ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان اپنے اور اپنے بچوں کے گلے پر چھری پھیر دے اور غلط کام سے اپنے آپ کو روکے، بہت مشکل کام ہے۔ موقع نہیں ملتا، ہمارے استاد شہید آغا سلطانی فرماتے تھے موقع نہیں ملتا ورنہ تو تیرنے والے بہت ہیں۔ اگر تیرنے کا موقع مل جائے تو بہت تیرنے والے ہیں۔ تو مشکل مسئلہ، معاشرے میں برائی اس طرح سے نفوذ کر چکا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہی وہ امتحان ہے جو مومن کے لیے سخت امتحان ہے۔ اسی موقع پر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر ایمان کو بچائے تب مومن اور مسلمان کہلاتا ہے، ورنہ اگر مجبوری میں گناہ کا کوئی موقع نہیں، انسان 4 دیواری میں بند ہے اور کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر اس سے بچوں یہ خیال نہیں کرنا کہ آزاد خیال پیدا کیا، آزاد ضرور پیدا کیا۔ یہ بھی ایک نعرہ ہے نا کہ آزاد خیال ہے۔ کل کے اخبار میں اور سوشل میڈیا پر بھی ایک بات بہت زور و شور سے وائرل ہو گئی ہے۔ جغرافیہ کی کتاب ہے، کوئی 6 7ویں کی کتاب ہے، جس کے اندر سوال کیا ہے معاشرے کی زوال کے اسباب کون کون سے ہیں، تو خود کتاب کے مصنف نے نمبر 1 لکھا ہے اسلام، نمبر 2 حجاب اسلامی، نمبر 3 قرآن مجید کی پابندیاں، اور قرآن کی پابندی کے ذیل میں تفصیل میں لکھا ہے سود قرآن منع کرتا ہے اور کوئی معاشرہ بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا۔ خدا نہیں ہے، یہ جغرافیہ والا خدا ہے، وہ بتائے گا کہ معاشرہ سود کے ساتھ چلے گا یا بغیر سود کے ساتھ چلے گا۔ کون چھاپتا ہے؟ مسلمان چھاپتا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان کے بچے پڑھتے ہیں۔ کون پڑھاتا ہے؟ مسلمان پروفیسر، مسلمان ٹیچر پڑھاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے بھی طرف سے کچھ وضاحتیں ہوں گی نا، کچھ دلائل وہ بھی دے گا، سود کو بھی جائز قرار دے گا، بے پردگی بے حجابی کو بھی ضروری قرار دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہے گا اسلام کی پابندی ہی نہیں ہونی چاہیے، انسان آزاد۔ یہ آزاد خیالی حکم نہیں ہے۔ ہاں انسان آزاد ہے، تمہیں نیکی کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے، برائی کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اب عقل سلیم کے مطابق تمہیں اختیار ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کر کے خدا والا بنو یا الٹا راستہ اختیار کر کے شیطانی انسان بنو۔ سورہ مبارکہ دہر نے واضح طور پر کہا کہ لئن شکرتم، اگر تم نے نعمتوں کا شکر کیا، شکر گزار بنے تو تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن کفران نعمت کی تو پھر زوال ہے، زوال۔ 2 چیزیں یاد رکھنا، انسان اگر دعا کے ذریعے سے خدا سے پریشانی کی دوری کے لیے التجا کرتا ہے تو یہ اس کے ترقی کی نشانی ہے۔ نمبر 2، نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے تو یہ اس کے ترقی کا نام نہیں، یہ بلکہ معراج کا نام ہے، وہ ایمان کے معراج پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا بہت مشکل ہے نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ نمبر 1 مسئلہ تھا احتکار کا، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ نمبر 2، جو پچھلی مرتبہ میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کی آیت ہے لیست التوبۃ للذین، نہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم تاب من بعدها واصلح فانہ غفور رحیم۔ انما کلمہ حصر ہے، آئے تطہیر کے ذیل میں بار بار تلاوت ہونے کی وجہ سے سب کو معلوم ہے، صرف اور صرف توبہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے
جو غلطی سے خطا انجام دیتے ہیں، سہون، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت میں، نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر جب ہوشیار ہوتے ہیں تو نہ صرف توبہ کرتے ہیں بلکہ اس برائی کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ فاصلح، یہ بہت ضروری ہے۔ ماہ شعبان کے ان ایام میں دعا، استغفار اور توبہ کی بڑی اہمیت بار بار علماء سے آپ نے سماعت فرمائی، مگر اصول یہ ہے کہ انسان اسی طرح توبہ کرے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے۔ غلطی سے انسان گناہ کر جائے، پھر توبہ کرے، اور فاصلح، اصلاح کیسے کرے؟ جس کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی تھی، ماہ شعبان میں اہم ترین عبادت، فریضہ کے برابر کا مسئلہ ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق میں کہیں کوتاہی کر چکا ہے تو معافی مانگے، تاکہ اس کے اگلے مہینے کی عبادات کے لیے اس کا ایمان، اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کا دل پاک اور پاکیزہ ہو کر عبادت کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ جب مستحب اعمال میں ایسا ہے تو پھر واجبات میں، لہذا انسان اصلاح کرے، قضا، نماز بجا لانا ہمارے ہاں اصلاح میں آتا ہے، روزے رہ گئے ہیں تو ان کو قضا کرنا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ قرضہ ادا کریں، کسی کا حق اگر معافی مانگ کر معاف کرانا ہے تو معاف کرانا ہے، تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ عجیب حدیث میری نظر سے گزری، علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر اللہ نے ایک اور نیکی کو پیدا کی ہے، بندے کا مقام نیکیوں کے سے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو شہادت کے اوپر خدا نے اور کوئی نیکی نہیں رکھی ہے، یعنی سب سے بلند ترین چیز شہادت ہے۔ میں جہاد کے لیے آمادہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بم لے کے چلیں اور شروع ہو جائیں، میں کچھ اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس شہادت کے بعد یہی سنا ہے نا، جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے شہید کا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد نبی نے فرمایا سوائے قرض کے، بہت مشکل ہوا، شہید بھی ہوا ہے، سارے گناہ معاف ہوئے، کسی کا حق قرض کے طور پر اس کے اوپر ہے، جب تک یا وہ قرض والا معاف نہ کرے یا یہ قرض ادا کر کے معاف نہ کرے، اس وقت تک شہید کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ حقوق لے کر اب یہاں سے ایک پورا نیا ونڈو کھل جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بس میں ایک جملے میں بات عرض کر کے اگلی بات تک متوجہ کروں، خدا اور بندے کا معاملہ بہت آسان ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ امید دلاتی ہے کہ خدا جب چاہے سارے اپنے حقوق معاف کر کے بندے کو کہے چلو کیا یاد کرو گے، جنت ہی چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں عدل الہی کا تقاضا ہے کہ کسی بندے کے اوپر دوسرے کا حق ہو، خدا بھی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ عدل کا تقاضا معاف نہیں کرنا ہے۔ لہذا عجیب مسئلہ بیان ہوا ہے فقہ میں، ایک انسان نیکیاں لے کر جائے گا مگر کسی کا حق ہے اس کے اوپر، اب قیامت میں بینک بیلنس تو لے کے نہیں گیا ہے، اسے کہیں گے یہ حق مانگ رہا ہے، اس کو حق دو، قرضہ دو، یعنی میں تو لے کے نہیں آیا ہوں، اس سے کہیں گے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ذرا کچھ رعایت کرو، یہی کہہ سکتے ہیں، التماس کر سکتے ہیں۔ کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر اس کے پاس نہیں، اس کے پاس کچھ نیکیاں تو ہے نا، وہ میرے کھاتے میں ڈال دے۔ اگر نیکیاں تھیں ادھر گئی تو تب بھی بہت نقصان میں۔ بعض تو ہم جیسے گناہگار ایسے ہوں گے کہ اس کے کھاتے میں کچھ نیکیاں ہی نہیں ہیں، ارے اس کے پاس نیکی بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ وہ کہے گا ایک علاج میرے پاس اور ہے، میرے پاس جو گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ بتائیں کتنا مشکل مسئلہ ہوگا، کتنا سخت مسئلہ ہوگا، دوسرے کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا میں بھگتوں۔ تو شہید کے درجے پر، شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی دوسروں کا حق مارنا، حق نہ دینا انسان کو وہاں پریشان کر